بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين خالق السماوات والأرضين. الصلاة والسلام على أشرف خلائق الأجمعين سيدنا وسيد الأنبياء والمرسلين حبيبنا وحبيب إله العالمين إمام المرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم مصطفى محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الميامين الذين انتخبهم الله تعالى هداة للبشر أجمعين، لا سيما سحره وعمه ووصيه وخليفته وسيد عترته وصاحب لواءه الصديق الأكبر والفاروق الأعظم أمير المؤمنين إمام المتقين علي بن أبي طالب عليهم السلام. اللهم صل على محمد واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحسين في السماء أعظم مما هو في الأرض. صلوات محمد. عزیزان گرامی، خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے مجھے دوبارہ یہ موقع نصیب فرمایا، یہ توفیق دی کہ میں آپ کے سامنے آپ کے اذہان عالیہ تک کچھ معروضات پیش کروں. اس کے بعد آپ حضرات کا بھی شکر گزار ہوں کہ آپ مجھ جیسے حقیر، مجھ جیسے فقیر اور مجھ جیسے بندے عاصی و خاطی کو سننے چلے آئے. عزیزان گرامی، آپ حضرات اس فرش عزا پر بیٹھے ہوئے ہیں. یہ فرش معمولی فرش نہیں ہے، یہ فرش اللہ کی دی ہوئی ایک عظیم نعمت کا نام ہے جو اللہ نے ہمیں عطا کی ہے. تو اب جب اللہ نے ہمیں عطا کی ہے یہ نعمت عظمیٰ فرش عزا کی شکل میں، تو ہمیں اس کا شکریہ بھی ادا کرنا ہے. ہمارا فریضہ، ہمارا وظیفہ کیا ہے کہ ہم اس کا شکریہ ادا کریں، اس عظیم نعمت کا شکریہ ادا کریں. شکریہ کس طریقے سے ادا ہوگا؟ عزاداری کی حفاظت کر کے شکریہ ادا ہوگا، عزا کی حفاظت کر کے شکریہ ادا ہوگا. یہ فرش بڑا قیمتی فرش ہے، اس لیے کہ اس پر مقدس ترین ہستیاں بھی آتی ہیں. یہ فرش بڑا مقدس ہے، یہ فرش بڑا پاکیزہ ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جو چیزیں، جو جگہ محمد و آل محمد سے منسوب ہو جایا کرتا ہے وہ مقدس ہو جایا کرتی ہے، وہ طاہر ہو جایا کرتی ہے، وہ طیب ہو جایا کرتی ہے. دلیل دوں آپ کو، اس فرش پر ایک ہی وقت میں رسول اللہ بھی آتے ہیں، فاطمہ زہرا بھی آتے ہیں، علی مرتضیٰ بھی آتے ہیں، حسن و حسین بھی آتے ہیں. تو آپ اندازہ لگائیے اس فرش کی قیمت کیا ہے، اس فرش کا اندازہ لگائیے کہ یہ کتنا مقدس ہے کہ ایک ہی وقت میں اتنی مقدس ترین ہستیاں اس فرش پر آتی ہیں. تو اب ہمارا وظیفہ کیا ہے؟ اس فرش پر آنے کے بعد ہمارا فریضہ کیا ہے؟ ہم کیا کریں ایسا کہ مقصد عزا پورا ہو جائے، امام حسین کا مقصد پورا ہو جائے، منبر کا مقصد پورا ہو جائے، فرش عزا کا مقصد پورا ہو جائے. ہم ایسا کیا کریں؟ تو عزیزان گرامی، مقصد حسین تو آپ جانتے ہی ہیں کیا ہے. حسین کا مقصد کیا تھا؟ امام حسین جب مکے سے نکل رہے تھے، مدینے سے نہیں، جب مکے سے نکل رہے تھے تو کیا فرمایا تھا؟ اپنے مقصد کیا بتایا تھا لوگوں کو؟ انی لم اخرج اشرم ولا بطرم ولا مفسدہ ولا ظالمہ انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی. اور کریں گے انسان گرامی، کیا فرمایا کہ میں ظلم و فساد برپا کرنے کے لیے نہیں نکل رہا، میں
ظلم برپا کرنے کے لیے نہیں نکل رہا ہوں، میں جو خروج کر رہا ہوں وہ ظالم کے خلاف کر رہا ہوں، میں ظلم برپا کرنے کے لیے نہیں نکل رہا۔ اس کے بعد کیا فرمایا؟ انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی، میرا مقصد کیا ہے؟ میں اپنے نانا کی امت کی اصلاح چاہتا ہوں، اصلاح کے لیے نکل رہا ہوں۔ تو مقصد امام حسین کیا ہوا؟ اصلاح امت۔ اس منبروں سے اصلاح امت ہونی چاہیے، کبھی تو منبر کا حق ادا ہوگا، کبھی تو فرش ازا کا حق ادا ہوگا، کبھی تو عزاداری کا حق ادا ہوگا۔ یہاں پر آنے کے بعد ہمیں اپنی زندگی کو بدل لینا ہے، اپنے لائف سٹائل کو چینج کر دینا ہے، اپنے جینے کے طریقے کو عزیزان گرامی، عزیزان ایمان ہمیں بدلنا ہے۔ ہمیں ایسے ہی بے منظم زندگی نہیں گزارنی۔ یہی تو فرش ازا کا مقصد ہے کہ ہم اپنے اخلاق کو بہتر بنا لیں، ہم اپنے کردار کو سنوار لیں۔ اگر ہمارا کردار نہیں اچھا تو ہم لاکھ حسینی ہونے کا دعویٰ کرتے رہے، لاکھ ہم کڑے پہنتے رہے، دھاگا باندھتے رہے، حسین کی کالی پٹی باندھے ماتھے پر، تو کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ جب تک ہم حسین جیسا کردار نہ پیش کریں، اور جیسا کردار نہ پیش کریں، حبیب ابن مظاہر جیسا اخلاق نہ پیش کریں، تب تک کام چلنے والا نہیں ہے۔ آزاداری کا دعویٰ کرنا کمال کی بات نہیں ہے، عزیزان گرامی، آزادار بننا۔ غور فرما رہے ہیں عزیزان گرامی؟ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں یہاں آنے کے بعد اپنے اخلاق کو بدلنا ہے، ہمیں اپنے اخلاق کو بہتر بنانا ہے، ہمیں اپنے اخلاق کو سنوارنا ہے، تب جا کر مقصد آزاداری پوری ہوگی اور منبر کا حق بھی ادا ہوگا۔ عزیزان گرامی، یہاں سے جانے کے بعد آپ اپنے اخلاق کو اس قدر سنواریے، اس قدر اپنے اخلاق کو بنا لیجئے کہ یہاں سے جانے کے بعد آپ کو بتانے کی ضرورت نہ پڑے کہ میں حسین کا عزادار ہوں، آپ کو کہنے کی ضرورت نہ پڑے، آپ کو کالا لباس پہن کر بتانے کی ضرورت نہ پڑے کہ میں حسین کا عزادار ہوں۔ جیسے ہی آپ کو لوگ دیکھے یہ کہتے ہوئے نظر آئے، ارے یہ حسین کا عزادار جا رہا ہے، یہ مولا کا ماتمدار جا رہا ہے، صلوات اخلاق کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے، اپنے کردار کو سنوارنے کی ضرورت ہے۔ عزیزان گرامی، زیادہ دیر تک آپ کو تمہید کی وادیوں میں گھمانا نہیں چاہتا، بس اپنے موضوع کی طرف، اور زیادہ دیر تک آپ کے درمیان حائل نہیں رہنا، اس لیے کہ فرش مجلس اعضاء کا سلسلہ جاری و ساری ہے، آپ بھی تھکے رہتے ہیں، ہم بھی تھکے رہتے ہیں، لہذا زیادہ دیر تک آپ کی خدمت میں حائل نہیں رہنا ہے، بس چند دقیقے 25 یا 30 منٹ سے زیادہ حائل نہیں رہنا آپ کے درمیان۔ عزیزان گرامی، جس حدیث مبارکہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، کائنات کا رسول، سربراہ دین و دنیا، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ اپنے چھوٹے نواسے امام حسین علیہ السلام کے فضائل کو اجاگر کرتے ہوئے، آپ علیہ السلام کے فضائل کا انکشاف کرتے ہوئے یہ ارشاد فرما رہے ہیں، ان الحسین فی السماء اعظم مما هو فی الارض، بے شک میرے حسین کا مقام، میرے حسین کا مرتبہ، میرے حسین کی عظمت، میرے حسین کی منزلت آسمان والوں کے یہاں اس سے کہیں زیادہ بلند ہے کہ جو میرے حسین کا مقام زمین والوں کے نزدیک ہے۔ عزیزان گرامی، آپ دیکھیے کہ زمین والوں کے نزدیک، زمین والوں کے یہاں امام کا مقام کیا ہے، امام کی عظمت کیا ہے؟ تو آپ کہیں گے امام اپنے زمانے میں اشجع الناس تھے،
یعنی لوگوں میں سب سے زیادہ شجاع انسان، لوگوں میں سب سے زیادہ بہادر انسان۔ اب آپ کہیں گے کہ امام اپنے زمانے میں اسخر الناس تھے، یعنی لوگوں میں سب سے زیادہ سخی انسان، سب سے زیادہ کریم انسان، سب سے زیادہ عطا کرنے والے انسان تھے۔ امام اپنے زمانے میں سب سے زیادہ عابد و زاہد انسان تھے۔ امام اپنے زمانے میں سب سے زیادہ صاحب اخلاق و کردار کے مالک تھے۔ امام صاحب اخلاق و کردار امام کا ایسا تھا کہ زمانے والے دنگ رہ جایا کرتے تھے، حیران ہونے، عظیم اخلاق کے مالک تھے، عظیم کردار کے مالک تھے امام علیہ السلام۔ عزیزان گرامی، امام اپنے زمانے میں سب سے زیادہ شجاع انسان، امام اپنے زمانے میں سب سے زیادہ بہادر انسان، امام اپنے زمانے میں سب سے زیادہ زاہد و متقی پرہیزگار عابد انسان۔ یا جملے کو بدل کر یوں کہہ دوں کہ اگر شجاعت کی بات آ جائے تو صاحب ذوالفقار کے وارث، اگر شجاعت کی بات آ جائے تو صاحب ذوالفقار کے وارث، اگر اخلاق کی بات آ جائے تو صاحب خلق عظیم کی نظیر، اگر عبادت کی بات آ جائے تو زین العابدین کے دادا، زین العابدین کے بابا، اگر علم کی بات آ جائے تو باقر العلوم کے دادا۔ یہ تمام تر فضائل امام حسین علیہ السلام ایسے ہیں جو دنیا والوں کے نزدیک ہے، جو دنیا والوں کے یہاں پائے جاتے ہیں۔ اور کیا فضیلت ہے امام کی؟ کہا اگر حالت نماز میں، حالت سجدہ میں دوش پیغمبر پر، پشت پیغمبر پر سوار ہو جائے تو نبی سجدے سے سر نہیں اٹھاتے بلکہ سجدے کو طول دیتے ہیں۔ اگر مسجد میں داخل ہو جائے تو دامن قبا سے، دامن عباس سے اگر پیر الٹ جائے تو نبی خطبے کو منقطع کر دیتے ہیں۔ جب چاہے جنت سے کھانا منگا لیتے ہیں، جب چاہے جنت سے لباس منگا لیتے ہیں۔ یہ تمام تر فضائل امام حسین ایسے ہیں جو بے مثال ہے، جو ناعیب ہے، جو بے عیب ہے، جو بے مثل و بے نظیر ہے۔ لیکن عزیزان گرامی، غور کرنے کی بات ہے، رسول خدا کا فرمان جس کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، رسول خدا فرماتے ہیں ان الحسین فی السماء اعظم مما هو فی الارض، کہ بے شک میرے حسین کا مقام آسمان والوں کے یہاں اس سے کہیں زیادہ بلند ہے جو زمین پر امام کا مقام ہے۔ اس کا مطلب عزیزان گرامی، امام علیہ السلام کے جتنے فضائل و کمالات ہیں یہ بڑے فضائل ہیں لیکن انتہائی فضائل نہیں ہیں۔ یہ سب بڑے فضائل ہیں لیکن انتہائی فضائل نہیں ہے۔ اس کا مطلب عزیزان گرامی، رسول خدا کی اس حدیث سے پتا چلا کہ رسول خدا نے فرمایا کہ میرے حسین کا مقام آسمان والوں کے یہاں بہت زیادہ ہے مد مقابل زمین والوں کے۔ اسی لیے تو جب جنت میں پوچھا گیا شہداء کا مقام کیا ہے، توجہ عزیزان گرامی، شہداء کا مقام کیا ہے، تو ایک ایک شہداء کے مقام، ایک ایک شہید کے مقام کو دکھایا گیا۔ یہ فلاں شہید کا مقام ہے، یہ فلاں شہید کا مقام ہے، یہ فلاں شہید کا مقام ہے۔ پھر سوال کیا گیا ما ہی درجۃ سیدہم، آپ سے واقف حضرات تشریف فرمائے، کیا فرمایا؟ سوال کیا گیا کہ شہداء کا مقام کیا ہے، ایک ایک کے مقام کو دکھایا گیا۔ پھر سوال کیا گیا ما ہی درجۃ سیدہم، ارے یہ تو اصحاب امام حسین کا مقام ہے، یہ تو انصار امام حسین کا مقام ہے، تو ان کے سید و سردار، ان کے آقا، ان کے مولا امام حسین کا مقام کیا ہے، سید الشہداء کا مقام کیا ہے؟ توجہ، آواز قدرت آئی، لا یعلمها الا انا والحسین، ارے میرے حسین کا مقام کیا ہے؟ یا خود میں خدا جانتا ہوں یا میرا حسین۔ عزیزان گرامی، اتنے فضائل و کمالات کے باوجود بھی دنیا نے اعتراض کیا کہ امام کے جو اتنے فضائل و کمالات ہیں کہ نبی نے سجدے کو طول دے دیا،
خطبے کو منقطع کر دیا. یہ تمام کے تمام فضائل و کمالات جو امام حسین علیہ السلام کے ہیں یہ سب اپنی جگہ پر ٹھیک ہیں. دنیا نے کیا اعتراض کیا کہ یہ جو امام حسین کے فضائل و کمالات ہیں یہ اپنی جگہ پر ٹھیک ہے، لیکن اس میں سب سے زیادہ دخل حسین ابن علی کی ذات کو نہیں ہے، بلکہ اس میں تو اس آغوش کا اثر ہے کہ جس میں امام حسین پروان چڑھے تھے، جس میں امام حسین کی پرورش ہوئی تھی. چلیے عزیزان گرامی ایک لمحے کے لیے ہم یہ مان لیتے ہیں، فرض کر لیجئے. لیکن عزیزان گرامی اگر آپ کہتے ہیں کہ امام حسین کی جو اتنی عظمت ہے، اتنے فضائل و کمالات ہیں، اس میں آغوش کا اثر ہے، اور فرما رہے ہیں اس میں آغوش کا اثر ہے، تو عزیزان گرامی اسی بات پر قائم رہیے گا، اسی بات پر قائم و دائم رہیے گا کہ اگر شخصیت بلند ہوتی ہے، اگر مرتبہ اعلیٰ ہوتا ہے تو اس میں آغوش کا اثر ہوتا ہے. تو اب لاکھوں سلام آغوش حضرت ابو طالب، آغوش حضرت ابو طالب کہ ایک کو پروان چڑھایا تو سید الانبیاء بن گئے، ایک کو پروان چڑھایا سید الاولیاء بن گئے. تو لاکھوں سلام آغوش جناب ابو طالب علیہ السلام پر کہ اسی آغوش میں میرے مولا نبی بھی پروان چڑھے، میرے مولا علی بھی پروان چڑھے. تو یہاں پر آنے کے بعد ان کا اعتراض جو ہے خود بخود ختم ہو جاتا ہے. عزیزان گرامی ایک لمحے کے لیے پھر سے ہم مان لیتے ہیں کہ امام حسین کی جو اتنی فضیلت ہے، جو اتنے کمالات ہیں، جو اتنے مناقب ہیں، اس میں آغوش نبی کا اثر ہے، آغوش علی و فاطمہ کا اثر ہے. تو آغوش عزیزان گرامی یاد رکھیے، آغوش صرف اچھائی کا اثر نہیں دیتی بلکہ آغوش برائی کا بھی اثر دیتی ہے. آغوش صرف اچھائی کا اثر نہیں دیتی بلکہ آغوش برائی کا بھی اثر دیتی ہے. اگر آپ کہتے ہیں کہ امام حسین کے جو اتنے فضائل و کمالات ہیں اس میں آغوش نبی کا اثر ہے، آغوش علی کا اثر ہے، آغوش فاطمہ زہرا کا اثر ہے اچھائی میں، تو اگر برائی کی بات کی جائے، اگر خباثت کی بات کی جائے تب بھی آپ یہ کہیے خبیث آغوش کا اثر ہے. تو آپ مجھے کہنے دیجیے کہ اگر امام حسین کی عظمت آغوش نبی کا اثر ہے، آغوش علی و فاطمہ کا اثر ہے، تو یزید کی خباثت اس آغوش کا اثر ہے. الگ مقام ہے امام علی مقام کا، الگ شخصیت ہے، الگ ذات ہے امام حسین ابن علی کی. اور فرما رہے ہیں زائن گرامی ایک بات یاد رکھنے کی ہے، وہ یہ کہ امام حسین علیہ السلام کے جو اتنے فضائل و کمالات ہیں، جو اتنے مناقب ہیں، یہ صرف اور صرف 7 برس کی عمر کے اندر اندر ہیں. بس جتنے بھی مناقب کی حدیثیں، جتنی بھی آیتوں میں، سوروں میں امام حسین علیہ السلام شریک ہیں، اور جتنی بھی رسول خدا کے متعلق، رسول خدا کے سلسلے سے امام حسین علیہ السلام کے متعلق جتنی بھی حدیثیں ملتی ہیں وہ صرف اور صرف 7 برس کی عمر میں ہے. آپ خود اندازہ لگائیے. 3 شعبان سن 4 ہجری کو امام علی مقام کی ولادت و شہادت ہے، اور 28 صفر سن 11 ہجری کو رسول خدا کی وفات یا شہادت ہے. تو 4 ہجری سے 11 ہجری کے درمیان کا جو وقفہ بنتا ہے، جو دورانیہ بنتا ہے، وہ 7 برس کا بنتا ہے. 7 برس کی عمر کیا ہوتی ہے زانے گرامی؟ 7 برس کی عمر بچپنے کی عمر ہوتی ہے.
لیکن عزیزان گرامی آپ غور فرمائے جتنی بھی مناقب کی حدیثیں ہیں، جتنے بھی فضائل ہیں، جتنی بھی آیتیں میں امام حسین شریف ہیں، وہ سب کے سب 7 برس کی عمر کے اندر ہیں بس۔ یا جملے کو بدل کر یوں کہہ دوں کہ یا جملے کو بدل کر یوں کہہ دوں کہ نبی نے فرمایا ان الحسین مصباح الہدی و صفیۃ النجاہ، عمر 7 برس۔ نبی نے فرمایا حسین منی و انا من حسین، عمر 7 برس۔ نبی نے فرمایا ھذا حسین الفارق، عمر 7 برس۔ آئے مودت میں عمر 7 برس، آئے مباہلہ میں عمر 7 برس، سورہ حلاقہ میں عمر 7 برس، سورہ دہر میں عمر 7 برس۔ دنیا نے کہا 7 برس کی عمر بچپنے کی عمر ہوتی ہے، تو اے دنیا والو یہاں سے اس بات کا اندازہ لگا لو کہ جب میرے مولا کے بچپنے کا یہ عالم ہے تو جوانی کا عالم ہے۔ تو عزیزان گرامی یہ سب جتنے بھی فضائل و کمالات ہیں امام حسین علیہ السلام کے، یہ بہت ہی مختصر عمر کے ہیں، بہت ہی چھوٹی عمر کے ہیں، اور نبی خدا نے ارشاد فرمایا ان الحسین فی السماء اعظم مما هو فی الارض، کہ بے شک میرے حسین کا مقام آسمان والوں کے یہاں بہت زیادہ ہے مد مقابل زمین والوں کے۔ اب عزیزان گرامی ایک واقعہ ہے جس سے آپ اندازہ لگا لیجیے گا کہ امام کی فضیلت کیا ہے، امام کی عظمت کیا ہے رسول خدا کے نزدیک۔ امام حسین خود بیان فرماتے ہیں کہ ایک روز میں بارگاہ رسالت میں داخل ہوا، داخل ہونے کے بعد رسول خدا کو سلام کیا، السلام علیکہ یا جدی یا رسول اللہ، اے میرے نانا اے رسول خدا آپ پر ہمارا سلام ہو۔ اب جواب کیا بنتا ہے؟ وعلیکہ السلام، تم پر بھی میرا سلام ہو۔ یا اس سے بہتر انداز میں آپ جواب دیجیے تو کیا کہیں گے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تم پر بھی میرا سلام ہو، اللہ کی رحمتیں اور برکتیں تم پر نازل ہو۔ لیکن عزیزان گرامی اگر آپ حدیث قصہ میں چلے جائیں تو اب جواب کیا بنتا ہے؟ وعلیکم السلام یا نور السماوات والارض، وعلیکم السلام یا زین السماوات والارض، وعلیکم السلام یا قمر فؤادی، وعلیکم السلام یا ولدی۔ لیکن عزیزان گرامی امام حسین نے فرمایا نہ تو رسول خدا نے یا ولدی کہا، نہ یا شافع امتی کہا، نہ یا نور عینی کہا، نہ یا قمر فؤادی کہا، بلکہ رسول خدا نے فرمایا ان الحسین زین السماوات، السلام علیکہ، السلام علیکہ یا زین السماوات والارض، السلام علیکہ یا نور السماوات والارض۔ عبی بن کعب صحابی رسول بیٹھے ہوئے تھے، ایک مرتبہ کہتے ہیں کھڑے ہو کر یا رسول اللہ احد زین السماوات والارض خیرو، کیا آپ کے علاوہ بھی کوئی ایسا ہے جو زمین و آسمان کی زینت ہو، جو آسمان و زمین کی زینت ہو، کیا آپ کے علاوہ بھی کوئی ایسا ہے؟ ایک مرتبہ رسول خدا نے کہا والذی بعثنی بالحق نبیا، قسم ہے اس ذات کی جس نے مجھے حق کے ساتھ نبی بنا کر مبعوث کیا، ان الحسین زین السماوات والارض، بے شک میرا حسین آسمانوں اور زمین کی زینت ہے۔ دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے قدیر نعرہ، مولائی نعرہ، کمبری نعرہ، نعرہ 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 حیدرے حیدرے۔ امام حسین کے سلام کا جواب کچھ اس انداز سے دیا، وعلیکم السلام یا نور السماوات والارض، وعلیکم السلام
یا زین السماوات والارض. اور فرما رہے ہیں عزیزان گرامی اگر آپ غور فرمائیں تو رسول خدا نے اس جملے میں سماوات کا ورڈ استعمال کیا ہے, سماوات کا لفظ استعمال کیا ہے. اور سماوات ہے سما کی جمع, آپ اسے بہتر جانتے ہیں. سماوات ہے سما کی جمع. اور سما کسے کہتے ہیں؟ آسمان کو. سماوات یعنی 3 یا 3 سے زیادہ آسمان. اور قرآن مجید میں متعدد مقامات ایسے ہیں جہاں پر رسول خدا نے, جہاں پر خدا نے سماوات کا لفظ استعمال کیا ہے. مثال کے طور پر ایک مقام پر ارشاد فرماتا ہے یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض. جتنی بھی چیزیں آسمان و زمین کے درمیان ہیں وہ سب کے سب اللہ کی تسبیح کرتی ہیں. دوسرے مقام پر ارشاد فرماتا ہے یسجد للہ ما فی السماوات و ما فی الارض. جتنی بھی زمین و آسمان کے درمیان چیزیں ہیں وہ سب کے سب اللہ کو سجدہ کرتی ہیں, اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہے. تیسرے مقام پر فرمایا ان اللہ یعلم غیب السماوات والارض. بے شک اللہ غیب کا جاننے والا ہے. تو عزیزان گرامی پتہ یہ چلا کہ سماوات کا لفظ قرآن مجید میں متعدد مقامات پر استعمال ہوا ہے. تسبیح والی آیت میں بھی سماوات, سجدے والی آیت میں بھی سماوات, علم غیب والی آیت میں بھی سماوات. تو عزیزان گرامی سماوات کتنے ہیں, یہ سما کتنے ہیں؟ تو سورہ ملک نے ہمیں بڑھ کر آواز دی الذی خلق 7 سماوات طباقا. قرآن نے ہمیں بڑھ کر آواز دی, سورہ ملک نے الذی خلق 7 سماوات طباقا. وہ خدا جس نے 7 آسمان کو طبقہ و طبقہ خلق کیا. تو پتہ یہ چلا آسمان 7 ہے. ادھر رسول خدا نے جو سلام کا جواب دیا امام حسین کو کیا فرمایا وعلیک السلام یا زین السماوات والارض وعلیک السلام یا نور السماوات والارض. اس کا مطلب یہ ہوا کہ امام حسین جو زینت ہے وہ فقط ایک آسمان کی زینت نہیں ہے, وہ فقط 2 آسمان کی زینت نہیں ہے, وہ فقط 3 آسمان کی زینت نہیں ہے, بلکہ 7 آسمان کی زینت کا نام حسین ہے. صلوات پڑھیں گے محمد اس آیت سے ثابت ہو گیا, رسول کے اس فقرے سے ظاہر ہو گیا کہ امام حسین 7 آسمان کی زینت ہے. امام حسین صرف ہمارے وطن کی زینت نہیں ہے, امام حسین صرف آزا خانے کی زینت نہیں ہے, امام حسین صرف اور صرف فرش عزا کی زینت نہیں ہے, امام حسین کربلا کی زینت نہیں ہے فقط, امام حسین صرف اور صرف مکے کی زینت نہیں ہے, بلکہ امام حسین 7 آسمان کی زینت ہے. امام حسین 7 آسمان کی زینت ہے. تو رسول خدا نے اس انداز سے سلام کا جواب دیا ہے امام حسین کو وعلیک السلام یا زین السماوات والارض وعلیک السلام یا نور السماوات والارض. لیکن عزیزان گرامی آپ آج مسلمانوں کا مزاج دیکھیے, مسلمانوں کا, کہ جب ہم ائمہ اہل بیت پر اور کسی بھی اپنے ائمہ کی زیارت پڑھتے ہیں, سلام کرتے ہیں, تو مسلمانوں کو یہ بات ہضم نہیں ہوتی. خود بھی سلام نہیں کر رہے اور ہم پر اعتراض کر رہے ہیں اور فرما رہے ہیں. خود تو سلام کر نہیں رہے, ہم پر بھی اعتراض کر رہے ہیں. لیکن عزیزان گرامی یہی مسلمان جب نماز کی بات آتی ہے تو تشہد کے بعد کیا کہتا ہے؟ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. ہم پر بھی سلام ہو, اللہ کے صالح بندوں پر, نیک بندوں پر بھی سلام ہو, وہ بھی نماز کے اندر.
لیکن عزیزان گرامی عجیب عجیب مسلمان ہیں، مسلمانوں کو مزاج عجیب ہے کہ نماز کے اندر کیا کہتے ہیں، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، ہم پر بھی سلام ہو، اللہ کے صالح بندوں پر بھی سلام ہو۔ عجیب بات ہے، ہم پر تو سلام کرنا جائز ہو جائے، اللہ کے صالح بندوں پر تو سلام کرنا جائز ہو جائے، لیکن وہ حسین جس نے سجدہ کر کے سجدے کو بچایا ہو، نماز کو بچایا ہو، دین کو بچایا ہو، ایسی بات ہے عجیب مزاج کے مسلمان ہیں، عجیب فکر کے مسلمان ہیں۔ اور آگے بڑھی عزیزان گرامی، مسلمانوں کی یہ عقیدہ پایا جا رہا ہے کہ جب آپ کسی ایسی محفل میں جائیے، کسی ایسی نشست میں جائیے کہ جہاں پر مسلمان کے ساتھ غیر مسلم بھی ہو، تو آپ سب کو سلام نہ کریے بلکہ صرف مسلمانوں کو سلام کریے۔ کس انداز سے؟ السلام علیکم ومن اتبع الہدی، میرا سلام ہو تم پر کس بات؟ ومن اتبع الہدی، جس نے ہدایت کی اتباع کی۔ عجیب بات ہے، ارے جو فقط ہدایت کی اتباع کرے اس پر تو سلام جائز ہو جائے، لیکن جو خود چراغ ہدایت ہو، اس پر سلام کرنا جائز ہو جائے، اس پر سلام کرنا غلط ہو، ایک ایسی بات ہے۔ اور آگے بڑھیے، آیت اللہ بشیر حسن نجفی فرماتے ہیں کہ ہمارے بر صغیر میں کچھ ایسے کام ہیں جو بہت پسندیدہ کام ہیں۔ اس میں سے وہ فرماتے ہیں کہ ہمارے یہاں جب کسی محفل کا، کسی مجلس کا یا نماز کا اختتام ہوتا ہے تو ہم ائمہ اہل بیت کو سلام کرتے ہیں، ائمہ اہل بیت کو سلام کرتے ہیں، یہ بہت اچھا کام ہے۔ ہمارے مومنین ائمہ اہل بیت کو سلام کرتے ہیں، ان پر سلام بھیجتے ہیں۔ عزیزان گرامی، جس طریقے سے ہم امام حسین کو سلام کرتے ہیں، زیارت وارثہ پڑھتے ہیں، زیارت عاشورہ پڑھتے ہیں، اسی طریقے سے امام نے بھی ہمیں یاد کیا ہے، امام نے بھی ہمیں سلام کیا ہے۔ لیکن فرق اتنا ہے کہ جب ہم سلام کرتے ہیں تو ہم اپنے بھائیوں کے ساتھ ہوتے ہیں، ہم اپنے عزیزوں کے ساتھ ہوتے ہیں، ہم کھانے اور پانی سے سیراب ہوتے ہیں۔ لیکن امام نے ہمیں اس وقت یاد کیا، امام نے ہمیں اس وقت سلام دیا کہ امام کی حالت نہ تھی جو ہماری حالت ہے، امام کی کیفیت نہ تھی جو ہماری کیفیت ہے۔ امام نے تو ہمیں اس وقت یاد کیا جب قاسم کی لاش کا مال ہو گئی، امام نے تو ہمیں اس وقت یاد کیا جب علی اکبر کے سینے میں برچھی کی علی پیوست ہو گئی، امام نے ہمیں اس وقت سلام کیا، امام نے ہمیں اس وقت یاد کیا جب عباس کے بازو قلم ہو گئے، عباس کے بازو جدا ہو گئے، امام نے تو ہمیں اس وقت یاد کیا جب علی اصغر کے گلے پر تیر سے شعبہ لگ چکا، علی اصغر کا گلا چھٹ چکا، امام نے ہمیں اس وقت یاد کیا۔ یا زدارو، روایت کہتی ہے کہ جب امام حسین علیہ السلام رخصت کے لیے آئے ہیں سید سجاد کے خیمے میں، تو کہتے ہیں سید سجاد، اے میرے لال، اے سید سجاد، جب کبھی مدینہ واپس جانا ہو تو میرے شیعوں کو میرا سلام کہہ دینا، اور کہنا شیعتی مائن شریفتم مائن اسبن فاذکرونی، اے میرے شیعوں جب کبھی ٹھنڈا پانی پینا تو میری پیاس کو یاد کر لینا، اے میرے شیعوں اس وقت کو یاد کر لینا کہ جب میں علی اصغر کے لیے پانی مانگ رہا تھا مگر فوجی اشقیاء نے پانی کا ایک قطرہ نہ دیا، ہاں تیر سے شعبہ کا نشانہ بنا کر میرے بیٹے کو شہید کر دیا گیا۔ ہاں باب ازار، کربلا میں جتنے بھی شہید ہوئے ہیں
ارے وہ بھوکو پیاس کی شدت میں، بھوکو پیاس کی حالت میں شہید ہوئے ہیں۔ لیکن عزیزان گرامی، جب بھی مرثیہ پڑھا گیا، جب بھی تذکرہ کیا گیا تو امام حسین کی پیاس کا تذکرہ کیا گیا، امام حسین کی پیاس کا ماتم کیا گیا۔ ارے یہی تو وجہ ہے کہ آج وقت کا امام زمانہ جب اپنے جد مظلوم کو یاد کرتے ہیں نا تو کیا کہتے ہیں؟ یا حلالا یا حلالا ان جد الحسین قتلوه جائعا وعطشانا۔ اے زمانے والوں، ارے میرے حسین کو، میرے جد مظلوم کو بھوکا پیاسا ذبح کیا گیا، بھوکا پیاسا قتل کیا گیا۔ وہ دکھیاری زینب، وہ امام کی شریکت الحسین زینب، ارے وہ جب اپنے بھائی کو یاد کرتی ہے، اپنے مصائب پر گریہ نہیں کر رہی ہے، اپنے بچوں پر نہیں رو رہی ہے، لیکن جب امام پر گریہ کیا تو ان الفاظ کے ساتھ آیا ہے یا العالم قتل اخی جائعا وعطشانا۔ ارے میرے بھائی کو بھوکا پیاسا ذبح کیا گیا، وہ بیمار کربلا سید سجاد جس کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہے، پیروں میں بیڑیا ہے، گلے میں خاردار توق ہے۔ ارے اس نے اپنے مصائب کا تذکرہ نہ کیا، لیکن جب کبھی مدینے میں کھانا اور پانی آیا تو ایک مرتبہ کربلا کا رخ کر کے فرمایا ہے، اے لوگوں میں کیسے پانی پی لوں، میں کیسے کھانا کھا لوں؟ ارے میرے بابا کو بھوکا پیاسا قتل کیا گیا، قتل ابی جائعا وعطشانا، میرے بابا کو بھوکا پیاسا ذبح کیا گیا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم اہل بیت کے۔ اور باب اصحاب کی آواز سے گریہ بلند ہے، خدا ان آوازوں پر رحمت نازل فرمائے اور ہمارے چند قطرات آنسوؤں کو رومال زہرا میں جگہ ہدایت فرمائے۔ اور باب اصحاب زین العابدین نے کیا فرمایا؟ قتل ابی جائعا وعطشانا، میرے بابا کو بھوکا پیاسا قتل کیا گیا۔ اور باب اصحاب ہمارے یہاں کیا طریقہ ہے کہ جب کسی کا حالت اعتذار ہو، توجہ کرنا، تصور کرنا آزادارو، آنکھوں میں آنسو ضرور آئیں گے۔ ہمارے یہاں کیا رواج ہے، شریعت کیا کہتی ہے، حکم شریعت کیا ہے کہ جب کسی کا حالت اعتذار ہو، عالم نزل ہو، تو جو قریبی رشتہ دار ہو، جو میت کے قریب ہو، ارے اس کے حلق میں چند قطرے آب ڈال دو، لیکن ہائے رے میرا مظلوم، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ یہی تو وجہ ہے کہ جب شخص قندی سے رباب کی ملاقات ہوئی تو رباب نے کہا، اے شخص قندی، ارے تو وہاں کھڑا دیکھ رہا تھا، ارے اتنا بتا دے جب میرے وارث کے گلے پر خنجر چلایا جا رہا تھا تو کیا انہیں پانی پلایا گیا؟ ارے یہ شخص طرف گیا، کہتا ہے واللہ قد قتل الحسین عطشانا، ارے حسین کو قسم خدا کے حسین کو پیاسا ذبح کیا گیا۔ یہی پیاس تھی۔ امام گھوڑے پر سوار ہو کر کربلا کے میدان میں آئے ہیں، امام کربلا کے میدان میں آئے ہیں۔ روایت کہتی ہے آزادارو، اس روایت پر آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوں گے۔ روایت پر تصور کرنا آزادارو، روایت کہتی ہے کہ جب مولا میدان کربلا میں آئے ہیں تو شدت عطش کا عالم یہ تھا، یحول العطش بینہ و بین السماء کالدخان، ارے آسمان اور امام کے درمیان میں پیاس اس قدر ظاہر ہو گئی تھی کہ زمین و آسمان کے درمیان بس دھواں دھواں دکھائی دے رہا، بس دھواں دھواں دکھائی دے رہا تھا۔ ہاں باب اصحاب یہی وہ پیاس تھی کہ فرزند زہرا جب منزل میں آیا ہے، گھوڑے
پشت پر ڈگمگا رہا ہے، گھوڑے کے پشت پر سنبھل نہ سکا۔ آقا مکرم نے لکھا، ارے جب زہرا کا پیاسا فرزند گھوڑے کے پشت پر ڈگمگا رہا تھا تو ایک مرتبہ آقا مکرم فرماتے ہیں کہ ایک ظالم نے، ایک ملعون نے ایسا پتھر مارا جو امام کے پیشانی اقدس پر لگا، پیشانی سے خون کا بہوانا جاری ہوا۔ امام نے چاہا کہ دامن آقا سے پیشانی کے خون کو صاف کیا جائے، اسی اثنا میں ارے تیر سے شعبہ آیا۔ روایت کے جملے ہیں فَوَقَعَ قَلْبِهِ، ارے امام کے دل پر آ کر پیوست ہوا۔ اسی لیے وقت کا امام زمانہ جب اپنے جد مظلوم کا مرثیہ پڑھتے ہیں تو زیارت ناہیہ میں فرماتے ہیں السلام علی مقتول الوطین، ارے میرا سلام ہو اس شہید پر کہ جس کی وطین کو قطع کر دیا۔ عزاداروں جانتے ہیں وطین کسے کہا جاتا ہے؟ ارے وطین اس رگ کو کہا جاتا ہے جو انسان کے دل سے متصل ہوتی ہے۔ امام نے فرمایا ارے سلام ہو شہید بات کہ جس کے وطین کو یعنی دل رگ کو قطع کر دیا۔ ہاں باب عذاب یہی وہ زخم تھا کہ فرزند علی، فرزند رسول گھوڑے کے پشت پر سنبھل نہ سکے، گھوڑے سے زمین پر آئے۔ مجھے نہیں پتا کہ گھوڑے سے زمین کربلا پر آئے یا دکھیاری مانے یا پہلو شکستہ مانے، ہاتھوں کو پھیلا دیا۔ آجا میرے حسین میری آغوش میں آجا، آجا میرے حسین میری گود میں آجا، میں نے تیرے مقتل کو اپنے بالوں سے صاف کیا ہے۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلِبٍ يَنقَلِبُونَ إِلَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔